نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام، اللہ رب العزت ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہماری عبادت کرنے سے اللہ کی عظمت اور کبریائی میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر کس چیز کا ناز و نخرہ۔ اگر اللہ پاک ہماری عبادت کو قبول فرما لے تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اور اگر قبول نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے عبادت کا خمار دماغ سے نکال کر پھر اس کے بعد عبدیت کا مزہ لو۔ ہم گناہ اور نافرمانیاں کر کے اللہ کے نافرمانیاں اور خطائیں کر کے اللہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ باقی اتنی بات ضرور ہے کہ گناہ گار بھی اور عبادت اطاعت کرنے والا بھی، یہ دونوں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو عبادت کرنے والے کی عبادت قبول ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی تو گناہ گار کا گناہ معاف ہوگا۔ دونوں ہی اللہ رب العزت کی رحمت کے محتاج ہیں۔ وہ عبادت اور اطاعت کرنے والا اگر اس کی نگاہ اللہ کی رحمت پر نہ ہو، یا وہ گناہ گار جس کی نگاہ رحمت حق پر ہو، جس کی نگاہ اللہ کی رحمت پر ہو، تو پھر رب العزت کی بارگاہ میں قدر و منزلت کا مستحق وہ بندہ قابل رحمت اور مستحق کے مغفرت بنے گا کہ جس کی نگاہ اللہ کی رحمت پر تھی، اور وہ دوسرا وہ مردود ہوگا جو رحمت حق سے دوسروں کو بھی مایوس کر رہا تھا، حالانکہ وہ عبادت گزار تھا۔ کتابوں کے اندر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال مسلسل جنت کا وعظ کیا، 40 سال مسلسل رحمت حق کا سیلاب، مغفرت عام کا پروانہ لوگوں کو سناتے رہے، 40 سال اللہ کی رحمت کو بیان کرتے رہے۔ تو ایک دفعہ کسی خاص مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ 40 سال سے رب العالمین کی رحمت وسعت، مغفرت اور جنت کی وسعت کو بیان کر رہے ہیں، لوگوں میں ایک طرح کی سستی سے پیدا ہو گئی ہے۔ کیا پوچھا کہ آپ 40 سال سے اللہ کی رحمت کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی مغفرت کو بیان کر رہے ہیں، لوگوں میں ایک طرح کی سستی پیدا ہو گئی ہے۔ کبھی آپ کوئی ایک وعظ جہنم کے اوپر بھی کیجئے، عذاب کے اوپر بھی کیجئے، تاکہ لوگوں میں خوف اور خشیت پیدا ہو۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک وعظ نار جہنم اور اس کی ہولناکیوں پر کیا، صرف ایک وعظ جہنم کی ہولناکیوں پر کیا۔ اسی وعظ کی مجلس میں کئیوں کا انتقال ہو گیا، اور بے ہوشی ہو گئی، اور مایوسی اور ہراساں کا سما پیدا ہو گیا۔ صرف ایک وعظ کیا تھا نار جہنم پر، عذاب کے اوپر، صرف ایک وعظ۔ کتابوں میں لکھا ہے اسی وعظ کی مجلس میں کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ تو رات کو حق جل مجدو کو خواب میں انہوں نے دیکھا اور یا الہام ہوا، تو اللہ پاک نے فرمایا، اے عبد القادر، کیا میری رحمت 40 سال میں ختم ہو گئی؟ کیا صرف میری رحمت، میری مغفرت اتنی ہے کہ 40 سال میں ختم ہو گئی؟ میری جنت کی وسعت 40 سال میں ختم ہو گئی؟ تو حضرت بیدار ہوئے، حضور حق میں توبہ طائب ہوئے، استغفار کیا، پھر اس کے بعد پوری زندگی جہنم پر کوئی واعظ نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات بھائی، ہم کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی بھی مسلمان کو، جبکہ وہ کلمہ گو صاحب ایمان بھی ہو، حقیر نہیں سمجھنا۔ انجام کی کس کو کیا خبر؟ جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم گناہگار سمجھ رہے ہیں، شاید وہ توبہ طائب ہو کر اللہ سے معافی مانگ کر اولیاء صدیقین کا امام بن جائے، اور ہم نہ معلوم کہاں ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے، آمین۔